بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ لاہوتی پر اسراری کی خوبصورت کتاب جنات کا پیدائشی دوست۔ میری نسلیں ویران ہو گئیں، میری سوچیں اداس ہو گئیں، مجھ سے میرے عزیز و اقارب نے ملنا چھوڑ دیا۔ ہر شخص مجھ پر انگلی اٹھاتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں شاید اس کی بیٹیاں بدکار تھیں اور خود بخود گھر سے نکل گئیں، اور یہ ڈھونگ رچاتے ہیں کہ کوئی شریر جادوگر ان کی بیٹیاں اٹھا کر لے گیا۔ کوئی ہماری بات ماننے کو تیار نہیں، کوئی ہماری بات سننے کو تیار نہیں، کوئی ہمیں ملنے اور دیکھنے کو پسند نہیں کرتا۔ ہم کہاں جائیں؟ وہ جننی چیخی، اس نے دونوں ہاتھ اوپر اٹھائے اور کہنے لگی، اے خدا، یا آسمان ہمارے اوپر توڑ دے یا زمین پھاڑ دے، ہمارا سارا خاندان نگل جائے اور ہم زمین میں دفن ہو جائیں۔ ہم اس دنیا میں رہنے کے قابل نہیں، ہمیں مدد دے، ہماری مدد کر۔ میری بیٹیاں مجھے مل جائیں، میرے سروں کے تاج اور میرے سروں کی عزتیں مجھے واپس مل جائیں، مجھے میرا کھویا ہوا وجود مل جائے۔ وہ عورت روئے جا رہی تھی، سسک رہی تھی، تڑپ رہی تھی۔ ظالم جادوگر جن کی طرف اس کی ہاتھ اٹھتے تھے، اس کی مٹھیاں بھینچتی تھیں۔ غصہ تھا، غم تھا، نفرت تھی، اور وہ مسلسل اسی غصے، غم اور نفرت میں تڑپ رہی تھی۔ حالات بتا رہے تھے کہ اگر اس عورت کو کچھ دے دیا جائے تب بھی یہ راضی نہیں ہوگی۔ مجھے صرف جادوگر چاہیے، اس کے جسم کے ٹکڑے چاہیے۔ اس کا غم، درد اور نفرت بتا رہی تھی کہ اگر اس جادوگر کا کلیجہ بھی اس کو دے دیا جائے، اس کو چبا کر پیس کر رکھ دے۔ وہ عورت مزید کہنے لگی، بادشاہ سلامت، میرے گھر میں رزق لٹ چکا ہے، بیماریوں نے ڈیرے ڈال دیے ہیں، حسرت بڑھ گئی، تنہائیوں کے پہاڑ بہت اونچے ہو گئے ہیں۔ میرے 3 بیٹے برسر روزگار تھے، 2 بیٹے پڑھ رہے تھے۔ تینوں کا روزگار کیسے ختم ہوا، کس طرح ختم ہوا؟ تینوں لٹ گئے، برباد ہو گئے، اور تینوں ویران ہو گئے۔ تینوں تنہائیوں میں چلے گئے، اور وہ تینوں زندگی کے دن رات کھو بیٹھے۔ میں بہت پریشان ہوں، میرے گھر کا رزق گیا، میرے گھر کی عزتیں گئیں، میرے گھر کا سکون گیا، میری زندگی کا چین گیا، میں معاشرے میں کٹ گئی۔ جنات کی بستیوں کی بستیاں مجھ سے دور ہو گئیں۔ خود میرے ماں باپ مجھ سے نفرت کرنے لگے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس نے اپنی بیٹیوں کی نگرانی نہیں کی اور اس کی بیٹیاں بد چلن ہو گئیں اور گھر کی دہلیز سے قدم باہر نکال بیٹھیں۔ میں کیا کروں؟ مجھے انصاف چاہیے۔ وہ جننی مزید کہنے لگی، میں نے اس کے جادو کے توڑ کیے، بہت بڑے بڑے خود کالے جادو کے عاملوں کے پاس گئی۔ وہ انسان بھی تھے اور جنات بھی تھے، جنات زیادہ تھے۔ ایک جن نے مجھے، جو کہ خود بہت بڑا عالم ہے، ایک بات کہی کہ اس کا جادو، اس کا عمل کوئی نہیں توڑ سکتا۔ ہاں، ایک شخص وہ توڑ سکتا ہے، جس نے کعبے کے اندر بیٹھ کر 40 دن عبادت کی۔ اور یہ کیسے ممکن ہے کہ کعبے کا دروازہ تو بہت مدتوں کے بعد کھلتا ہے، اور 40 دن عبادت کرنے والا اس دنیا میں کیسے ملے گا؟ بس مجھے اس جادوگر نے یہی بات کہی، ورنہ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ جو جادوگر اس جادو پر ہاتھ ڈالتا، اس کا خود نظام خراب ہونا شروع ہو جاتا، اس کے معاملات خود بخود بگڑنا شروع ہو جاتے، اس کی زندگی میں ویرانی، پریشانی، بیماریاں آ جاتی، وہ خود دکھ اور درد کا مجموعہ بن جاتا، وہ تھوڑی پریشانی سے بڑی پریشانی کی طرف بڑھتا چلا جاتا، وہ دکھوں سے مزید دکھوں کی طرف امٹتا چلا جاتا۔ ہر وقت اس کا نظام تباہ کن ہوتا جاتا، وہ پریشان اور ہر وقت مایوس رہنا شروع ہو جاتا، حتیٰ کہ وہ عامل میرا علاج چھوڑ دیتا اور اپنی میں پڑ جاتا۔ نامعلوم اس کالے جادوگر کو کیسے پتہ چل جاتا کہ ہم نے اپنا علاج شروع کر دیا ہے یا کسی عامل کے پاس جانا شروع ہو گئے ہیں۔ تھوڑا عرصہ پہلے کی بات ہے کہ ایک مسلمان نیک عامل کے پاس میں یمن میں گئی۔ وہ ایک مسجد کے کونے کے ساتھ ایک کمرے میں بیٹھے اللہ اللہ کرتے جاتے، صرف روزانہ عصر سے مغرب لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں۔ میں لمبا سفر کر کے ان کے پاس پہنچی۔
میں نے جا کر انہیں سارا حال سنایا۔ میرا حال سننا تھا کہ وہ رونے لگے۔ ان کے آنسو نہیں تھمتے تھے۔ فرمانے لگے، مجھے 65 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا، میں لوگوں کے دکھ درد اور پریشانیوں میں ان کا ساتھ دے رہا۔ اللہ ان کی پریشانیاں حل کر دیتا۔ میں نے غم کی بہت کہانیاں اور درد کے بہت واقعات سنے، لیکن کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں ملا جو اس دکھ سے زیادہ دکھی، اس غم سے زیادہ غمزدہ ہو، اور اس تکلیف سے پریشان کوئی ایک بھی نہیں ملا جس کا غم اتنا بڑا غم ہو، اور جس کا دکھ اتنا بڑا دکھ ہو، اور جس کی تکلیف اتنی بڑی تکلیف ہو۔ انہوں نے اپنے روحانی استخارے میں جب معلوم کیا، وہ ہاتھ روک کر بیٹھ گئے، کہنے لگے، بیٹا، یہ گندگی اور پیشاب کا لتھڑا ہوا ایک جن ہے جس پر ہاتھ ڈالنے سے میں خود گریز کر رہا ہوں کہ یہ اتنا بڑا شیطان ہے کہ میری روحانیت اور عبادات پر رکاوٹیں ڈالے گا، اور مجھے تکلیف دینے میں یہ گریز نہیں کرے گا، اور میرے غم بڑھا دے گا، لہٰذا میں کبھی بھی یہ نہیں کروں گا۔ میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں۔ وہ بار بار مجھ سے معافی مانگ رہے تھے کہ میں کسی بھی شکل میں اگر مجھ سے کچھ ہو سکتا تو ضرور میں آپ کا ساتھ دیتا، لیکن میں معذور ہوں یا مجبور، بس مجھے معاف کر دے۔ وہ بوڑھی عورت اپنے غم بتا رہی تھی اور کہہ رہی تھی، بس مجھے میرے بیٹیاں چاہیے، اس کے بعد ظالم کو قتل کر دیا جائے۔ آپ جلاد کو حکم دیں، وہ ابھی ٹھہر جائے، ابھی تو اور لوگوں نے اپنے واقعات، غم کی کہانیاں اور مشکلات کی داستانیں سنانی ہیں۔ کیا دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں جس نے کعبے کے اندر 40 دن عبادت کی؟ کیا دنیا میں کوئی ایسا فرد نہیں جو اس ظالم کا کوئی توڑ کر سکے؟ وہ رو رہی تھی، سسک رہی تھی، اور سسکتے سسکتے وہ نیچے گر گئی۔ لوگوں نے اس کو اٹھایا، لیکن پتہ چلا وہ تو فوت ہو گئی ہے، وہ مر گئی ہے، اور بیٹیوں کا غم سینے میں لیے خود اس دنیا سے رخصت ہو گئی ہے۔ تو پورے مجمع میں کہرام مچ گیا۔ بادشاہ کھڑا ہو گیا، خود موقع پر پہنچا۔ بادشاہ نے اسے دیکھا، وہ خاتون دم توڑ چکی تھی۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اس کا نقاب اترا نہیں تھا، اس کے جسم پر چادر ڈال دی گئی۔ اس کے بیٹے فوراً اس کو اٹھا کر لے گئے۔ پورے مجمع نے پہلی مرتبہ بادشاہ کو تڑپ کر روتے دیکھا۔ میرا خیال ہے اگر یہ غم آج کے کمزور دل، ڈپریشن اور ٹینشن کے مارے انسانوں کو سنائے جاتے اور وہاں شاہ جنات کی نگرانی، روحانی حصار اور کڑا نہ ہوتا تو کئی لوگ دل کے دورے میں مبتلا ہو جاتے اور انہیں ہارٹ اٹیک ہو جاتا۔ جتنا غم، جتنی تڑپ، جتنی آہ و فغاں اور جتنا زار و قطار رونا، آنسوؤں کا سمندر، ہچکیوں کا سیلاب اور دردوں کا پہاڑ اس وقت موجود تھا، شاید ہی کوئی درد بھرا انسان اس کو سنبھال سکتا۔ ہر شخص فکر مند تھا اور پریشان تھا۔ اے کاش اس کا درد سنا جاتا اور اس کا غم بھی بیان ہوتا، اس کی بھی بیتا سنتا، شاید اس کے درد کا مرہم ہو جاتا۔ ہر شخص اپنی چیخ و پکار میں تھا، اپنی فریاد میں تھا۔ شور بڑھ گیا، ہنگامہ بڑھ گیا۔ اسی دوران میں جنات کے شہنشاہ نے اپنی گرجدار اور دبنگ آواز میں سب کو خاموش کرایا۔ آواز ہی کیا تھی اور اس میں طاقت ہی کیا تھی کہ ایک پل میں خاموشی اور سناٹا چھا گیا۔ خاموشی کے بعد شہنشاہ جنات نے کچھ الفاظ کہے، جن الفاظ کو شاید کوئی اگر درد بھرا انسان سنتا یا بے ہوش ہو جاتا یا مر جاتا، کیونکہ ان لفظوں میں درد، سوز اور گداز اتنا تھا کہ میں خود بیٹھا زار و قطار رو رہا تھا، اور میں خود بیٹھا اس درد کو محسوس کر رہا تھا کہ یہ درد کیسا ہے، یہ سوز کیسا ہے، یہ آوازیں کیسی ہیں۔ بادشاہ نے جو تقریر کی وہ قارئین غور سے پڑھیں اور توجہ سے سنیں۔ شاہ جنات مخاطب ہوئے اور فرمایا، اے لوگو، تم جانتے ہو مجھ سے پہلے میرا والد اس تخت پر تھا اور میرے والد نے 774 سال حکومت کی۔ میں اپنے والد کا وارث ہوں اور اس وقت اپنے تخت پر بیٹھے مجھے 213 سال ہو گئے ہیں۔ تم جانتے ہو میں نے کبھی خیانت نہیں کی
बददियानती नहीं की, किसी को दर्द नहीं दिया, किसी को दुख नहीं दिया। तुम्हारे सामने इस वक्त वो लोग भी मौजूद हैं जिन्होंने मेरे दादा और परदादा को भी देखा है। वो जानते हैं कि मेरे दादा के साथ एक वाकया हुआ था। एक इंसान 7 खच्चर जवाहरात के भरे जा रहा था। एक जिन इंसानी शक्ल में डाकू बनकर इसको लूटने लगा। ये कुदरत का राज है कि अचानक मेरे दादा ये सारा मंजर देख रहे थे कि वो कुदरती इन राहों से अपनी शाही काफिले की शक्ल में गुजर रहे थे। इन्होंने इस इंसान की बेबसी देखी जिसको तह जमीन से ये खजाना मिला था। वो पुराने शाही खंडराज से ये खजाना भर कर ला रहा था। इसने ऐसा किया कि नीचे सोने जवाहरात की तह लगाई और ऊपर इसने कोयले बिछा दिए थे ताकि हर शख्स ये समझे कि ये कोयला भर कर ले जा रहा है। लेकिन चूंकि जन्नात ये हिस्स रखते हैं और ये ताकत और कुव्वत रखते हैं, इसलिए इस जिन ने इंसानी शक्ल में आकर खंजर से इसको कत्ल करना चाहा और इससे ये माल लूटना चाहा। हालांकि माल इसका हक था। कोई भी खजाना जमीन से इस वक्त तक बरामद नहीं होता जब तक कि अल्लाह के अमर और हुक्म से इसके ऊपर से जिन्नात की लगी हुई ड्यूटी हटा न दी जाए, और जिन्नात जो इस पर मुसल्लत होते हैं वो वहां से फारिग न कर दिए जाएं। लोगों, आप जानते हो कि जिन्नात को अल्लाह ने ताकतें और कुव्वतें दी हैं, फिर इनकी हिफाजत का निज़ाम रखा गया है। जिस वक्त मेरे अल्लाह चाहता है हो जाता है और इनकी ड्यूटी लग जाती है, और जिस वक्त मेरा रब नहीं चाहता तो इनकी ड्यूटी ख़त्म हो जाती है। लोगों, मेरे दादा ने भी इंसानी शक्ल इख्तियार की और एक खच्चर पर बैठकर तलवार लहराते हुए वहां नमूदार हुए। जब इस डाकू जिन ने ये मंजर देखा तो वो पहचान न सका कि ये कोई इंसान है या जिन। इसने तो पहले इस पर वार किए इंसानों वाले, लेकिन इंसानों वाले तमाम वार मेरे दादा ऐसे सह गए जैसे कि पत्थर पर पानी गिरता है और पत्थर का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, बल्कि पत्थर धुल जाता है। बस यही निज़ाम वहां था। इसके बाद वो डाकू जिन अपने डाके को बचाने के लिए जिन्नाती दाव पर आ गया। इसको ये खबर ही नहीं थी कि मेरे सामने खुद मेरा बादशाह है, शहनशाह है और जद्दी पुश्ती गुज़श्ता 19 नस्लों से जिन्नात का बादशाह है। जब वो अपनी जिन्नाती दाव पर आया और जिन्नाती दाव इसको बहुत आते थे, मेरे दादा ने मुझे ये बात खुद बताई थी कि मुझे बाद में एहसास हुआ कि वो डाकू जिन दरअसल जादूगर भी था। शहनशाह जिन्नात तमाम मजमे से बात कर रहे थे और मजमा सन्नाटे में ये सारी बातें बहुत ज़्यादा तवज्जो से सुन रहा था, और सन्नाटा कुछ ऐसा था कि जैसे चींटी के चलने की आवाज़ भी नहीं आ रही थी। शहनशाह जिन्नात अपनी बात को जारी रखते हुए बोला कि लोगों, मेरे दादा ने इस जादूगर जिन का जादुई वार न सिर्फ बर्दाश्त किया बल्कि इसे कलाम इलाही के एक ख़ास लफ्ज़ से जो कि मेरे दादा के दादा ने इन्हें सिखाए थे, इसके वार को ख़ता किया और राख बना दिया। जादूगर जिन हैरान, ये कैसे मुमकिन हुआ, ये कैसे हैरत अंगेज़ तौर पर मेरा वार ख़ता गया। वो एक नया वार लाया और इसने नए वार से एक बहुत बड़ा आग का शोला फेंका। इस आग के शोले से इतनी ताकतवर आग निकली और इसकी इतनी ताकतवर चिंगारियां थीं, शायद आज की एटमी आग भी इसका मुकाबला न कर सके। वो 1 मील लंबी और 3 मील कुशादा बहुत बड़ी आग थी। इसका नुकसान ये हुआ कि करीब के जितने दरख्त, सब्ज़ा और शाखें पत्ते सब जल गए। अगर वहाँ करीब की आबादी होती तो वो भी राख और खाक हो जाती। लेकिन ये सब वार भी मेरे दादा की एक फूंक से खाली गए। यानी जब इन्होंने फूंक मारी तो इनकी फूंक से ठंडी भाप निकली और इस ठंडी भाप ने इस सारे के सारे जादू को एक पल में ख़त्म कर दिया और वो आग बादल बन गए, और बादल बनकर साथ ही एक बहुत बड़ा गड्ढा था इस पर बरसी, और वो सदियों पुराना पड़ा एक गहरा गड्ढा झील बन गया। और ये झील आनन फानन ऐसी बनी कि गुमान ही नहीं था
کہ یہاں آج تک پانی تھا۔ جب اس جادوگر نے اپنا یہ وار بھی مایوس کن حد تک خطا دیکھا تو اس نے اپنا ایک اور طاقتور وار کیا۔ اس نے اپنے طاقتور وار سے یکا یک پہاڑوں کے پتھر منگوائے۔ یہ پتھر نہیں تھے بلکہ بڑی بڑی چٹانیں۔ ان میں کوئی پتھر بھی ایسا نہیں تھا کہ جو 10-20 من سے کم ہو، اور وہ پتھروں کی پوری بارش تھی، اور وہ بارش ایسی تھی کہ جو اگر کسی انسان کو ہلکا سا چھو بھی جاتی تو اس کا کیما بن جاتا، بلکہ وہ راکھ ہو جاتا۔ لوگوں، شہنشاہ جنات نے تمام مجمع کو متوجہ کرتے ہوئے کہا، یہ واقعہ جو میں اپنے دادا کا سنا رہا ہوں، آج بھی اس کے گواہ موجود ہیں۔ ہمارا خاندان سچائیوں اور صداقتوں کا ہمیشہ رہبر اور رہنما رہا ہے۔ ہمارا خاندان دیانتوں اور صداقتوں کا ہمیشہ پیروکار رہا ہے۔ ہمارا خاندان مخلوق خدا کی راحتوں اور خوشیوں کو بانٹتا رہا ہے۔ میرے دادا پردادا اور میرے بڑے آج تک لٹیرے نہیں رہے بلکہ رہبر رہے ہیں، چور نہیں رہے بلکہ دوست اور محافظ رہے ہیں۔ لوگوں، جب اس جادوگر نے پتھروں کا وار کیا تو میرے دادا نے اچانک علم الہی اور کلام الہی سے اس کو رد کیا۔ اس کا رد ایسے کیا کہ انہوں نے ایک تیز ہوا چلائی، اور تیز ہوا ایسی طاقتور تھی جنہوں نے پتھروں کا رخ موڑ دیے، اور بڑے بڑے پتھروں کو چھوٹے چھوٹے پتھروں میں، اور چھوٹے پتھروں کو کنکروں میں، اور کنکروں کو ریزوں میں، اور ریزوں کو ذروں میں تقسیم کر دیا۔ اور وہ تقسیم ایسی ہوئی کہ پتھروں کا آیا ہوا تمام طوفان ایک پل میں ہواؤں میں تحلیل ہو گیا، اور جہاں سے پتھر آئے تھے واپس اسی طرف پلٹ گئے۔ جب جادوگر جن اپنے 3 خطرناک ترین وار کر چکا تو ایک پل کے لیے ٹھٹک گیا۔ اپنی پھٹی پھٹی آنکھوں سے وہ یہ سارا منظر دیکھنے لگا، اور وہ بولا، تو کون ہے؟ اس کے لہجے میں بے ادبی، گستاخی اور بغاوت تھی۔